अस्सलाम वालेकुम। सत श्री अकाल। और आज एक और वीडियो, और उसका टाइटल वीडियो का टाइटल जी, रेस्टलेस नाइट फॉर पाकिस्तान, मोदी गिव बेफिटिंग रिप्लाई टू पाकिस्तान ISPR ओपी ऑपरेशन सिंदूर। और हिंदुस्तान स्पेशल की वीडियो है जी। ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। लाजमी को भी सपोर्ट करें, मैं भी सपोर्ट करें। मेरा नाम मोहम्मद अली और मेरे साथ मोहम्मद समीर खोखर। मरी सकरार इकबाल सो गाइस, लेट्स स्टार्ट। सुख चैन की जिंदगी जियो, रोटी खाओ, वरना मेरी गोली तो है ही। आज उन्होंने रियासत गुजरात के शहर भोज में एक तकरीर की। वज़ीर-ए-आज़म मोदी जलसों में हर गुजरते दिन के साथ ऐसे बयान दे रहे हैं, बल्कि ऐसे धमकियां दे रहे हैं। रोटी खाओ वरना मेरी गोली तो है ही। पाकिस्तान तो दौड़ के अमेरिका के पास चला गया था, इसलिए जंग रुक गई। में बेहतरी के आसार नहीं है। जो मोदी के बयानात हैं कि आपके लिए मेरे पास गोलियां हैं, मोदी की गोली तैयार है आपके लिए। बहुत ही क्रिस्प, खरा, रियलिटी पे बेस मैसेज दिया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने। पाकिस्तान और भारत के दरमियान सफारती जंग जो है वो इस वक्त इंतहा पर है। एक तरफ भारत के जो सफारती वफूद हैं वो मुख्तलिफ दुनिया के ममालिक में, कभी खबर आती है कि वो बगली हार से पानी रोकने की कोशिश कर रहे हैं, कभी आज खबर ये आई है कि वो इंडस के पानी को डाइवर्ट करने के लिए प्लान कर रहे हैं। फिर एक कनाल की खबर आती है जिसमें वो ज़्यादा चनाब का पानी डाल सकते हैं ताकि पाकिस्तान को पानी आगे जा ना पाए। पाकिस्तान की फौज ने जो टेररिज्म को धंधा बनाया हुआ है, वो सीधा सीधा कह रहे हैं सुख चैन की जिंदगी जियो ना, मेरी गोली तो है ही है तुम्हारे लिए। मौलाना मसूद अजहर की स्टेटमेंट भी कहीं ना कहीं लोगों ने देखी और उसने कहा कि उसके फैमिली के 10 से 12 लोग मारे गए हैं। वो खुद अलबत्ता बच गया, लेकिन अब अगर आप लोगों को, यानी जो ये अनमोल रतन हमने पाल के रखे हैं, इस सच को वो खुद भी मानते हैं जो प्राइम मिनिस्टर मोदी उनको कह रहे हैं। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी 2 दिन के गुजरात के दौरे पर हैं। भुज में उन्होंने पाकिस्तान को चेतावनी देते हुए कहा कि भारत पर आंख उठाने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। पाकिस्तान को चेतावनी देते हुए कहा कि सुख चैन से जियो, अपने हिस्से की रोटी खाओ, नहीं तो मेरी गोली तो है ही। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए कहा, जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकियों ने 140 करोड़ भारतीयों को चुनौती दी थी। हमने भी आतंकी ठिकानों को मिट्टी में मिला दिया। मोदी ने कहा, आप बताइए ऐसे हालात में क्या मोदी चुप बैठ सकता था? जब कोई हमारी बहनों के सिंदूर को मिटाएगा तो उसका भी मिटना तय हो जाता है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा, भारत आज विश्व की चौथी बड़ी इकोनॉमी बन गया। आज पाकिस्तान की हालत क्या है? आज पाकिस्तान के बच्चों, लोगों को सोचना होगा कि आपकी सेना, आपके हुक्मरान आतंक के साए में पल रहे हैं। आपकी सरकार आतंकवाद को समर्थन दे रही है। उनकी सेना के लिए ये पैसा कमाने का जरिया बन गया है। उसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि टेररिज्म के ऊपर जो है पब्लिक कंट्रोल करे, पब्लिक जो है वो बाहर निकले और पब्लिक जो है वो अपना रोल प्ले करे। जो टेररिज्म पाकिस्तान से की जाती है या पाकिस्तान में सपोर्ट की जाती है, उसके खिलाफ ये कहना था जी भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का। मोदी जी ने ये कहा कि पाकिस्तान में जो टेररिस्ट बिठा के रखे हैं, जो अनमोल रतन हमने संभाल के रखे हैं, जिनके ऊपर हम कार्रवाई नहीं करते, यानी इमरान खान जेल जा सकते हैं, हाफिज सईद को जेल में नहीं डाला जाएगा, मसूद अजहर और इसी तरह के दूसरे लोगों को जेल में नहीं डाला जाएगा। और टेररिज्म जो है वो हम खुद भी भुगत रहे हैं, लेकिन वो हमारे पड़ोसी भी उससे परेशान हैं। और पब्लिक को उन्होंने कहा कि पब्लिक इसके ऊपर जो है अपनी तरफ से कोशिश करे इस चीज को रोकने की, इस चीज के ऊपर कार्रवाई करने की, ये उन्होंने कहा। और उन्होंने ये भी कहा कि अगर, मतलब उनकी बात का जो मतलब मुझे लगा कि अगर पब्लिक नहीं कर पाती, यूथ जो है वो बाहर नहीं निकलती, पाकिस्तान की नहीं करती, तो उन्होंने कहा मेरे पास गोली है। मतलब कि फिर यही होगा कि भारत कार्रवाई करेगा इस तरह के लोगों के ऊपर। जैसे अभी हमने देखा कि कुछ दिन पहले आपने सभी ने बल्कि देखा कि किस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर जो है एक ऑपरेशन लॉन्च किया गया और उसके बाद भारत ने पाकिस्तान के ऊपर अटैक किया। 1, 2, 3 जगह नहीं बल्कि 9 जगह पर टारगेट किया गया। और अपने व्लॉग में ये बात बता देना चाहता हूँ, खास तौर पर पाकिस्तानी व्यूअर्स के लिए, कि आप प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के इन ख्यालात को कोई सिंपल पॉलिटिकल ख्यालात ना समझिए। ये आपके भले के लिए है,
یہ کوئی پولیٹیکل جلسے کی سپیچ نہیں ہے. اتنی ہمدردی کے ساتھ، اتنے تھوڑے پریسائز شبدوں کے ساتھ انہوں نے کیا میسج دیا ہے پاکستان کی عوام کو. انہوں نے کہا ہے کہ بھارت دنیا کی چوتھی اکانومی بن چکا ہے اور پاکستانی لوگوں آپ دیکھو کہ آپ کہاں پہ کھڑے ہو. انہوں نے کہا ہے کہ آپ کی فوج نے دہشت گردی کو اپنی دکانداری بنایا ہوا ہے تاکہ اس سے پیسے کمائیں. اگر پاکستانی سینسیبل لوگ یہ بات غور سے سوچیں، اور مجھے پتا ہے کہ وہ جانتے بھی ہیں، ان میں سے بہت سارے جانتے ہیں کہ واقعی پرائم منسٹر نریندر مودی ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن چونکہ پاکستان میں پرائم منسٹر نریندر مودی کے خلاف اور ہندوازم کے خلاف اور ہندو دھرما کے خلاف اتنا پراپیگنڈا ہوتا ہے کہ وہ سچ کی خلوص کی بات پرائم منسٹر مودی کے منہ سے قبول نہیں کرنا چاہتے. لیکن اس سچ کو وہ خود بھی جانتے ہیں، اس سچ کو وہ خود بھی مانتے ہیں جو پرائم منسٹر مودی ان کو کہہ رہے ہیں. پرائم منسٹر مودی ان کو کہہ رہے ہیں کہ یہ جو رستہ تمہاری فوج نے، دہشت گردی کا رستہ تمہاری فوج نے تمہارے لیے چن رکھا ہے، یہ ٹھیک راستہ نہیں ہے. پرائم منسٹر نریندر مودی غلط بات نہیں کر رہے، اور چونکہ پرائم منسٹر مودی یہ باتیں کہہ رہے ہیں، شاید پاکستان کی اگنورنٹ عوام اس بات کو رد کرے، لیکن ان کو پتہ ہے کہ یہ بات ٹھیک ہے. پرائم منسٹر نریندر مودی کی باڈی لینگویج کو دیکھیے اور غور سے سنیے ان کی باتیں. وہ پاکستان کی عوام کے بھلے کے لیے باتیں کر رہے ہیں، وہ پاکستانی عوام کی بہتری کے لیے یہ باتیں کر رہے ہیں. انہوں نے پھر خاص طور پر پاکستانی عوام کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کے لوگوں کو، پاکستان کے یوتھ کو آگے آنا ہوگا، سمجھداری کا مظاہرہ کرنا ہوگا، عقل مندی کا ثبوت دینا ہوگا اور اپنے جیون کو درست کرنا ہوگا، اپنے مقدر کو درست کرنا ہوگا. یقین کیجئے میں سال ہر سال سے ٹیگ ٹی وی پر یہ باتیں کر رہا ہوں. پرائم منسٹر نریندر مودی نے تو آج یعنی 26 مئی کو کھل کے یہ باتیں کہی ہیں. میں سال ہر سال سے پاکستان کے لوگوں کو ایک جرنلسٹ ہونے کے ناطے کہہ رہا ہوں کہ بھارت کا کوئی مقصد نہیں ہے آپ کے اوپر کسی قسم کی جنگ کو امپوز کرنا، لیکن چونکہ پاکستان کی طرف سے ٹیررزم کی جاتی ہے، پاکستان کی طرف سے جنگیں شروع کی جاتی ہیں، تو پھر بھارت کو ان جنگوں کا، اس ٹیررزم کا جواب دینا پڑتا ہے. لیکن جس طرح پرائم منسٹر نریندر مودی نے آج اس ہسٹورک ڈے کے موقع پر پاکستان کی عوام کو پرخلوص میسج دیا ہے اور ان کو کہا ہے کہ آپ اپنے رویوں میں بدلاؤ لاؤ، آپ روزی روٹی کی بات کرو، خوشحالی کی بات کرو، ٹیررزم کی بات چھوڑ دو. گولی کھانی روٹی سکھ چین سے جیو، گولی تاکہ سکھ پیٹ درد ٹھیک ہو. وہی نا، سکھ چین سے جیو، روٹی کھاؤ، اگر معدے میں گڑبڑ ہو تو گولی کھاؤ. تو بہرحال جی یہ بیان اگر نہیں اگر دیکھا جائے نا، اگر ٹیررزم کو دیکھا جائے دیکھ اپنا سامنے رکھ کے، تو ان پہ یہ بڑا ڈائلاگ فٹ بیٹھتا ہے کہ جو ہے سکھ چین کی زندگی گزارو، روٹی کھاؤ، نہیں تو گولی تو ہے ہی. مطلب ان کے لیے جو ٹیررزم کریں گے، یہ اصل میں ان کو سنایا جا رہا ہے. اور اگر ان کو لے کے دیکھیں تو بات ٹھیک ہے، اگر کوئی ٹیررزم ہم پہ کرے تو ہم بھی اسے کو یہی کہیں گے. تو میں کہوں گا کہ یہ جو بیان ہے نا جو مودی صاحب نے دیا ہے یہ ٹیررزم کے لیے، وہ ٹھیک تھا، کیونکہ یہ ٹیررزم پہ بات ہو رہی تھی اور اسی پہ بات انہوں نے کی تھی. شروع میں وہ بات کر رہے تھے کہ نوجوانوں کو جو ہے وہ نکلنا پڑے گا، نوجوانوں کو سوچنا پڑے گا پاکستان کے کہ اس ٹیررزم کے خلاف جو ہے وہ ایکشن لیں. تو اسی پہ ٹیررزم پہ بات ہو رہی تھی، تو اسی کو لے کے انہوں نے جو ہے وہ یہ بیان دیا ہے. تو بہرحال آگے جو ہے وہ
مجھے یہ واقعی سمجھ نہیں آتی، عمران خان جیل میں ہے اور جو دہشت گرد ہے اصل میں وہ باہر ہے. یہ بڑی ایک جو ہے وہ سوچنے والی بات ہے. دہشت گرد آج بھی جو ہے پاکستان میں بھی انڈیا میں بھی دہشت گردی پھیلا رہے ہیں بھائی. ان پہ قابو نہیں کیا جا رہا. ان کو قابو کرنا چاہیے. ان کے خلاف جو ہے وہ محاذ کھولنے چاہیے، چاہے وہ پاکستان کے ٹی ٹی پی ہو، چاہے بی ایل اے ہو، چاہے بھائی کوئی ایسی جماعت ہو جو کہ انڈیا میں ٹیررزم کر رہی ہے، اس کو بھی روکنا چاہیے اور اس کو بھی جو ہے لگام ڈالنی چاہیے. ان کو بھی جو ہے جیلوں میں بند کرنا چاہیے، بلکہ میں کہتا ہوں ختم کرنا چاہیے ان سسٹم سارے کوئی. تو لیکن اس چیز کی طرف نہیں ہو رہا. حالانکہ جو چیز پاکستان کو گرے لسٹ سے جو ہے گرے لسٹ میں ڈال رہی ہے اور اس کے بعد بلیک لسٹ میں، ان چیزوں کو جو ہے وہ ہم نے از کھلا چھوڑا ہوا ہے. اور جو کوئی جو ہے وہ ملک میں جو ہے وہ نظام کے خلاف اگر بولتا ہے، سسٹم کے خلاف بولتا ہے، تو اس کو جیل میں بند کر دیا جاتا ہے. یہ اچھی چیز نہیں ہے پاکستان کے فیوچر کے لیے. اور اگر پاکستان کا فیوچر ٹھیک کرنا ہے تو جتنی سیاسی پاکستان کی جماعتیں ہیں پہلے تو ان کو بھی ایک ہونا پڑے گا. ان کو یہ ساری اپنی دشمنیاں آپس میں جتنی بھی ہیں وہ ساری ختم کرنی پڑیں گی اور ملک کا سوچنا پڑے گا اور ملک کے لیے جو ہے وہ کچھ بہتر کرنے کی کوشش کریں. اب تو ملک جو ہے ویسے ہی قرضوں پہ چل رہا ہے، قسطیں دینے نہیں ہو رہی. اس کے علاوہ قسطوں سے زیادہ جو ہے وہ دینے سے بھی زیادہ، لون لینے سے بھی زیادہ جو ہے پھر بھی قسط زیادہ ہوتی ہے. تو پاکستان پھر جو ہے وہ ڈوب جائے گا. ایک وقت آئے گا کہ باقی ڈیفالٹ ہو جائے گا. ابھی تو قرضے مل رہے ہیں، بچ رہا ہے، رینگ رہا ہے پاکستان، لیکن ایک وقت ایسا آئے گا کہ رینگنا بھی ختم ہو جائے گا پاکستان کا. تو بہتر ہے کہ اس ٹیررزم سسٹم کو ہی ختم کریں، اپنے ملک کو سوچیں، اپنے ملک کو جو ہے وہ آگے لے کے چلیں. جتنی ٹیررزم جماعتیں ہیں سب کا خاتمہ کریں پاکستان سے، اور سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ عوام کی مرضی سے جو ہے وہ چنی جائیں. تو پھر یہ ملک کا یہ جو ہے وہ سسٹم ٹھیک ہو سکتا ہے، ملک کے حالات ٹھیک ہو سکتے ہیں. ورنہ ملک کبھی بھی ٹھیک نہیں ہوگا، ملک ڈوبتا جائے گا. چاہے آپ جتنا مرضی کہہ لیں کہ جی ملک ترقی کر رہا ہے، ملک خوشحال ہو رہا ہے، ملک یہ ہو رہا ہے، ملک میں یہ ہو رہا ہے، ملک جو ہے وہ پھر بھی آئی ایم ایف کے قرضوں پہ ہی پل رہا ہے. تو وہ جب تک ختم نہیں ہوگا، جب تک ایکا نہیں ہوگا، جب تک جو ہے وہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں آئے گی، یہ کام نہیں ہوگا صحیح. اور اس کے بعد یہ دہشت گرد جماعتیں جو ہے کہ اپنے اپنے حساب سے ہی چل رہی ہیں ساری، کچھ جو ہے ڈائریکٹری چل رہی ہیں، کچھ انڈائریکٹری چل رہی ہیں بھائی. تو ان چیزوں کو جو ہے وہ ختم ہونا چاہیے پاکستان سے، کیونکہ پاکستان کی ترقی تبھی ممکن ہے. پاکستان کی ترقی یہ انمول رتن جو ہے نا، ان کے ہوتے ہوئے نہیں ہے پاکستان کی ترقی ہو سکتی. تو یہ بات انہوں نے کیا نام ہے ان کا، جنہوں نے کی ہے آرزو کاظمی، انہوں نے جو ہے وہ یہ بات جو کی ہے وہ بالکل ٹھیک کی ہے کہ انمول رتن جو ہے وہ کیوں سنبھال کے رکھے ہوئے ہیں ہم نے. تو ان کو لگام ڈالنی چاہیے. اور انڈیا بھائی اپنے ملک کی حفاظت کرے گا. انڈیا اپنے ملک کی حفاظت کے لیے اگر وہ کوئی دہشت گردی حملہ ہوتا ہے تو بھائی دہشت گردوں کو ڈھونڈے گا. ہم نہیں پاکستان بھی تو افغانستان کے میں سے دہشت گرد آتے ہیں اور ہم افغانستان میں جا کے مارتے ہیں ان کو. ہم بھی وہی کام کرتے ہیں. بالکل. تو اس میں کوئی ڈفرنس تو مجھے نظر نہیں آیا، کیونکہ وہ پاکستان میں آ کے کر رہے ہیں. اگر انڈیا کو مطلب کہ وہ انڈیا میں جا کر رہے ہیں تو انڈیا اگر وہ پاکستان میں گھسیں گے، یہ پاکستان کی ذمہ داری ہے کہ نہ ان کو انڈیا جانے دیں اور نہ انڈیا سے دہشت گردی کر کے واپس آنے دیا جائے. تو وہ ظاہر ہے واپس آئیں گے تو پھر یہاں پہ جو ہے وہ ان کو پیچھے آئیں گے. بالکل. اور جو جہاد کا جذبہ رکھتے ہیں ان کے لیے راستے کھول دینے چاہیے اور ان کو سیدھا اسرائیل بھیجیں، اور وہ اسرائیل میں جا کے تو جو فلسطینی مسلمز ہیں ان کے ساتھ جو ظلم و زیادتی ہو رہی ہے، کیونکہ وہ ایک جنگ کی حالت ہے، وہاں پہ جہاد لازمی ہے. تو اس جنگ میں جا کے اپنا حصہ ڈالیں اور وہ جہاد کھل کے کریں. انہیں کوئی بندہ نہیں روکے گا، کوئی بندہ انہیں دہشت گرد بھی نہیں کہے گا، اور ان کا جو شوق ہے وہ بھی پورا ہو جائے گا. کیونکہ ہندوستان کی طرف سے کسی بھی مسلم ریاست کے خلاف یدھ نہیں چھڑا ہوا جو یہ کہتے ہیں جی کہ ہم وہاں پہ جا کے تو مسلمانوں کے ساتھ جو ظلم و زیادتی ہوتا ہے جی ان کو بچانے کے لیے جائیں گے تو یہ ایک جہاد کریں گے ہندوستان کے خلاف. ہندوستان کے خلاف ان کا جہاد بنتا نہیں ہے، کیونکہ وہاں پہ مسلم جو ہیں وہ ہم سے زیادہ ہیں. اور اکثر ان مسلمز نے سٹیٹمنٹ بھی دیا ہے کہ بھائی یہاں پہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ آپ لوگوں سے 1000 گنا زیادہ ہم خوش ہیں. اور یہاں پہ نریندرا مودی صاحب جو ہیں ایز اے پرائم منسٹر جو انہوں نے سٹیٹمنٹ دیا، لوگ کچھ کہہ رہے ہیں کھل کے کیوں دیے. تو بھائی یہ بات میں کیا کریں گے، کھل کے بات کرنی چاہیے کہ وہ دوگلا پن تو انسان میں ہونا نہیں چاہیے. باتوں کو گول مٹول تو کرنا انہیں آتا نہیں ہے. وہ اسٹیٹ فارورڈ سے بندے ہیں، اسٹیٹ انہوں نے بیان دیے، انہوں نے کہا ہے کہ آرام سکون سے زندگی گزارو، خوشی خوشی گزارو اور ہمیں بھی رہنے دو. وہ کہتے ہیں نا کہ جینے دو اور جیو اور جینے دو، دونوں چیزیں ہیں.
تو نہیں تو پھر اگر آپ آرام سکون سے روٹی کھائیے اور روٹی آپ کی ہضم نہیں ہوتی تو اس کے بعد پھر نریندرا مودی صاحب جو ہیں ان کی گولی ہے پھر وہ لیجیے، پھر بالکل ہو جائے گی۔ ہم یہی چاہتے ہیں کہ جو بھی تنظیمیں اس طرح کے کام کرتی ہیں اور جن تنظیموں کا ہاتھ ہے ان کو میرے خیال میں نت ڈالنا ضروری ہے اور ان کو جیلوں میں بند کرنا چاہیے، اور ان کے لیے باقاعدہ ایک قانون اس طرح کا ہونا چاہیے کہ انہیں سزا ہو، کیونکہ چند لوگوں کے لیے 25 کروڑ کی جو ریاست ہے اس کو داؤں پہ لگانا، یہ میرے خیال میں کوئی بھی کہہ لے کہ ایک انصاف کی بات۔ ہاں انصاف کی بات۔ ان بیچارے لوگوں کا کیا قصور ہے جو یہاں پہ کتنے سارے سویلین جو لوگ ہیں ان کو بھی ان چیزوں کا پرینام بھوگنا پڑتا ہے۔ پاکستانی لوگوں کو کون سا خطرہ نہیں ہے ان لوگوں سے؟ کتنی ایسی مسجدیں ہیں، کتنے ایسے مدرسے ہیں، کتنی ایسی امام بارگاہیں ہیں اہل تشیعوں کی جو اڑی ہیں، تو وہ پاکستانی نہیں ہے، وہ کوئی کسی دوسرے کنٹری کا تو لوگ نہیں، تو وہ ان کی بھی تو جانیں جاتی ہیں نا ایسے لوگوں کی وجہ سے۔ اس لیے ایسے لوگوں کو لگام ڈالنا بڑا ضروری ہے۔ یہ ریاست کے لیے خطرہ ہی خطرہ ہے، کسی بھی طرح سے یہ ریاست کے لیے کہنے کا فائدہ مند ہو ہی نہیں سکتے۔ یہ آج کی پوڈ کاسٹ آپ کو اچھی لگی ہوئی، ہمارے تجزیہ نگار جو ہیں علی اور جو ہے سمیر اس پہ بات کر رہے تھے اور میں کہوں گا جی آپ اگر ایک نارمل سی مثال لے لیں کہ آپ نے کوئی اچھا کپڑا پہنا ہوا ہے اور اس میں آپ پیمنٹ لگاتے ہیں اور کسی اور کپڑے کا لگاتے ہیں تو میچ اپ نہیں کرے گا، مطلب کہ سسٹم میں وہ چیز بیٹھتی نہیں ہے بھائی، آپ کا ذہن بھی جو ہے مطمئن نہیں ہوتا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ غلط چیز ہوتی ہے اور غلط جگہ پہ غلط بندہ، مطلب یہ ٹیررسٹ جو ہیں یہ اب اس کنٹری میں ہیں اور جس کا اب آن ایئر سب کو پتہ ہے، نام بھی مینشن کیے جاتے ہیں، ویڈیوز دکھائے جاتے ہیں جہاں پہ بمباری کی گئی اور اس میں کیا نام ہے اس کا، مسعود اظہر، وہ اس کی فیملی جو ہے وہ ماری گئی، اور اس کے بعد اور کچھ لوگوں کے بیانات یوٹیوبرز جو ہیں ان کے بیانات آئے کہ اب یہ جو ہے معاملہ اور طرح ہوگا، یہ انڈیا پاکستان کا معاملہ اور ہوگا اور یہ معاملہ اور ہو جائے گا۔ تو بھائی اور کیوں ہو جائے گا؟ آپ روکتے کیوں نہیں؟ یہ رکنا چاہیے، دے ہیو ٹو اسٹاپ دس، کیونکہ بھائی ہماری فیملیز یہاں پہ رہتی ہیں، ہم کو یہ چیز کرنی پڑے گی آنے والے وقت کے لیے۔ یہ نہ ہو کہ یہی لوگ جو ہے مسلط ہوئے پڑے ہوں ہم لوگوں کے اوپر، کیونکہ سچویشن تو ویسی نظر آ رہی ہے کہ سسٹم اس کو ختم نہیں کر رہا۔ اٹس مینس کہ سسٹم کو یا تو وہ سپورٹ کر رہے ہیں یا وٹ ایور جو بھی ہے، کچھ نہ کچھ تو چل رہا ہے بھائی، کہ مطلب اس چیز کو پراپر وے میں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ سسٹم کے اگینسٹ آپ کھڑے ہو جائیں؟ آپ کون ہیں؟ آپ ایز اے ہیومن بینگ آپ کو وہی حساب ہو جاتا ہے نا کہ جتنا بھی جو ہے وہ انسان جو ہے طاقتور ہو اور جتنا بھی اس کے پاس اثر رسوخ ہو، ایک گولی جو ہے اس کی جان لے لیتی ہے اور ختم، آپ کی لائف ختم ہے، اس کے بعد آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ تو سسٹم کے آگے آپ کس طرح کھڑے ہو جائیں گے کہ سسٹم اتنا پاورفل ہے، پورے کنٹری کو جو ہے وہ ہولڈ کر رہا ہے اور ایک نظام ہے، اس نظام سے ہٹ کے آپ اپنا نظام کیسے چلا سکتے ہیں؟ کہہ لیں کہ اپنی ہی ریاست انہوں نے ایک بنائی ہوئی، اپنا ہی ایک سسٹم کریٹ کیا ہوا اور اس کے تھرو وہ چل رہے ہیں۔ تو کچھ نہ کچھ تو لوچا ہوتا ہے، کچھ نہ کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں، کچھ ایسی ہیں باتیں اس کے اوپر ہم جو ہے ڈیپ ڈاؤن جو ہے وہ بات نہیں کر سکتے، مطلب اس سیاسی نوعیت کے وجہ سے۔ تو ہم ان چیزوں کو تھوڑا بہت جو ہے پش کر دیتے ہیں، وائڈ کر دیتے ہیں، آپ لوگ بھی سمجھ سکتے ہیں ان چیزوں کو، لیکن یہ ہے کہ چاہتے تو ہم اسٹریٹ فارورڈ ٹو دا پوائنٹ بات کروں گا، یہی چاہتے ہیں کہ ختم ہو۔ اور جہاں تک عمران خان اور ان کی کمپیریزن کی بات کی گئی کہ وہ اندر ہیں جیل کی، یہ باہر کیوں ہیں، تو اس نوعیت پہ انہوں نے بات جو ہے آرزو قاسمی نے بالکل ٹھیک کر دی ہے کہ یہ انمول رتن بچا کے رکھے ہوئے ہیں، تو ان کو کس لیے بچا کے رکھا ہوا، کیوں، وجہ، سوال یہ بنتا ہے۔ تو ہمارا بھی سوال یہی ہے کیونکہ آنے والی نسلوں کے لیے، ہماری آنے والی نسلوں کے لیے یہ خرابی ہوگی بھائی۔ یہ کنٹری اگر جو ہے اس لسٹ میں ہمیشہ کے لیے یہی کہہ لیں کہ بلیک لسٹ ہو جاتی ہے، کہ کہہ لیں کہ گرے لسٹ میں ہے تو بلیک لسٹ میں چلے گی ہمیشہ کے لیے، کہ ٹیررزم ہی ہے یہاں پہ، اور یہ کنٹری جو ایسی طرح اگر یہ ملک بلیک لسٹ میں چلا گیا نا تو یہاں پہ یہ جتنی جماعتیں ہیں نا یہ اور زور ہولڈ کر لیں گی نا، اور زور پکڑ جائیں گی، عوام یہ کو عوام بھی جو ہے وہ ان کو جب نہیں ملے گا یہ بھی تنظیموں میں چلے جائیں گے۔ یہی چیز ہے کہ وہ روٹی کا کیوں کہہ رہے ہیں کہ وہ جو ورڈ ہے ان کے وہ اسی لیے ہیں کہ روٹی کھاؤ ہوش رہو، مطلب بھائی جو کام کرے ینگ جنریشن کو میسج ہے کہ سدھرو، مطلب آگے بڑھنے کی کوشش کرو اور اپنا کام کرنے کی کوشش کرو، ان کاموں سے ہٹو، کیونکہ ینگ جنریشن جو ہے وہ یوز ہو رہی ہے، کیونکہ بالکل بالغ بچے ہوتے ہیں ایٹ لیسٹ جو
हमेशा देखा गया है कि टेररिज्म एक्टिविटी में 16 साल, 18 साल, 20 साल यही होगी एज, तो वो गर्म खून होता है, जोश होता है और उनको मोल्ड कर दिया जाता है, ठीक है। तो वो क्या गर्मी दी जाती है, और वो जो है हम अक्सर वीडियोज़ में और चीज़ों में देखते रहते हैं और लोगों के बयान भी सुनते रहते हैं कि इस तरह लोगों को मोल्ड किया और ये किया, और उसके बाद कुछ लोगों ने अवॉइड भी किया, उनके इंटरव्यूज़ BBC ने और वो उन्होंने चलाए, मतलब इस चीज़ में वो चले गए थे, लेकिन यह कि उन्हें समझ आई कि ये गलत है, किसी ने उन्हें गाइड किया कि ये गलत है, ये चीज़ नहीं है, ये इस्लाम नहीं है जो पढ़ा रहे हैं, दिखा मासूमों रहे हैं, को सिखा रहे हैं। मारना भाई कोई जात तो नहीं वो है। हट गया और वही आके इंटरव्यू दे रहे हैं लोग कि ये गलत था और ये गलत है, और ख़ासकर माँ बाप जो हैं, पेरेंट्स जो हैं, उनको इस चीज़ का नोटिस लेना चाहिए इस चीज़ के ऊपर कि बच्चा तालीम ले रहा है तो किस किस्म की ले रहा है और क्या कर रहा है। तो वाकई उन्होंने, मोदी साहब ने मैसेज अच्छा दिया है, नो डाउट, लेकिन एट द एंड वो बात इसलिए की क्योंकि जंग की स्थिति चल रही है भाई, यहाँ से वहाँ से फायर तो होंगे, स्ट्रेट फॉरवर्ड ही सही, तो मतलब बातों के अब भाई बयान तो आएंगे तो ना, बयानात तो आते ऐसा तो हैं नहीं है इसके कि नहीं ऊपर, आएंगे। लेकिन एक पॉजिटिव मैसेज स्टार्टिंग में ये भी था कि भाई काम करो, आगे बढ़ो। तो यंग जनरेशन के लिए हम भी यही कहते हैं कि यार हम भी उस एज से तो तकरीबन निकल आया, मैं तो निकल आया हूँ, तो लेकिन यह है कि जो आने वाली जनरेशन है वो मेरे ख्याल में इन चीज़ों में ना पड़े, और हमें कोशिश करनी चाहिए कि इन चीज़ों से वो दूर रहे, तभी इस चीज़ का खात्मा हो सकता है। क्योंकि आप अगर आग जलाते हैं तो वो कितनी देर तक जलेगी, तब तक जलेगी जब तक ईंधन है। तो अगर नया ईंधन जो है उसमें मतलब लकड़ी डाली नहीं जाएगी तो वो आग जो है और ज़ोर नहीं पकड़ेगी। इसी तरह यह कि हमें ये सिस्टम यहीं पे कट ऑफ करना पड़ेगा और हमारे बच्चों को तरक्की की तरफ और उस वे में, उस तरक्की की दौड़ में लगाना पड़ेगा, टेक्नोलॉजी की, पढ़ाई की, और उस चीज़ में वो जाएँ। तो मतलब यहाँ पे मत अपना सर खपाएँ और ये जज़्बा जहाद और ये चीज़ें जो हैं इनसे दूर रहें। तो लोगों को जब पोस्ट करके मैं बताता हूँ कि यार इन चीज़ों से दूर रहें और बच्चों को पढ़ाने की कोशिश करें, उनको आगे ले जाने की, और ये ना हो कि ज़िंदगी दौड़ में पीछे रह जाएँ। चले पीछे तो रह जाएँ, लेकिन ये इस सिचुएशन, इस सिनेरियो में ना फँस जाएँ, तो आगे से कहते हैं कि पोस्ट को 2-4 लाइक करके कमेंट्स कोई नहीं आता। मुझे पर्सनल मैसेज करके कहते हैं कि आपका एजेंडा क्या है? मेरा एजेंडा है, कोई झंडा उतार के ना डंडा जो है मैं अब क्या कहूँ? तो लोगों को समझाने की जो है कोशिश नहीं करनी चाहिए। पढ़े लिखे तो है ही नहीं है, ऊपर से दिमाग भी नहीं है इनके पास, तो भूसा भरा हुआ है बीच में। मैंने कल भी एक दोस्त को कहा कि वहाँ पे बैठे हुए, तो मैंने कहा कि ये परना तुमने जो है कपड़ा लपेटा हुआ था सर के ऊपर। तो मैंने कहा ये अच्छा करते हो, लपेट लेते हो। कहता है क्यों? मैंने कहा एक तो गर्मी से बचत हो जाती है, दूसरा तेरे दिमाग में भूसा भरा हुआ है, उसको आग लगी ना गर्मी की वजह से, जो है थोड़ा बहुत वो जल जाना है। तो दूसरा दोस्त हँस रहा था, कहते मुझे लगा कोई सीरियस बात कर रहे हैं। मैंने कहा ये सीरियस नहीं है, बहुत सीरियस बात है, लेकिन लोगों को समझ नहीं आती, सोचते है ही नहीं है। तो ये ऐसी अवाम को आप समझाने की कोशिश करेंगे और फिर आप नतीजा समझ लें। बहरहाल मैं यही चाहता हूँ पर्सनल वे में, जो टेररिज्म ख़त्म हो, लोग जो हैं सुधरें और सुधार पैदा हो, दोनों कंट्रियों के दरमियान जो है ताल्लुकात बेशक बेहतर ना हो, लेकिन ये खराबियाँ जो पैदा हो रही हैं लोगों की वजह से, ये टेररिज्म की वजह से, ये ना हो। बाकी आप क्या ओपिनियन रखते हैं, कमेंट सेक्शन भी ओपन है आपके लिए, और इनके वीडियो की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी। इन्हें भी सपोर्ट कीजिएगा, थ्रू इनके हमें भी सपोर्ट कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, तो हमें याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पीस।